تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جو دیکھنے میں بڑے معمولی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میرے ایک بھائی نے یہ جمعے کے بعد سوال کیا کہ آپ نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنت کی بشارتیں دے دی ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کر لو تو جنت چلے جاؤ گے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ دو تو سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ان کا سوال بڑا قیمتی تھا۔ انہوں نے کہا کیا اس میں کوئی رزق والا معاملہ نہیں ہے کہ رزق چاہے جیسا مرضی کھائیں اور جو بھی عمل کریں اللہ قبول کر لے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے وہاں ایک شرط اخلاص کی ہے، ایک شرط اتباع سنت کی ہے اور ایک شرط رزق حلال کی بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اعمال کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہو، دل میں اخلاص ہو، عمل سنت کے مطابق ہو اور رزق حلال ہو۔ یہ اعمال کی قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ رزق حلال ہو۔ یہ غیر مسلم ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس کی جزا صلہ اور بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اس کی جزا صلہ اور بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا حصہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل کے اندر ریاکاری ہے تب بھی وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ پتہ ہے وہ شہید بھی جائے گا، وہ سخی بھی جائے گا، وہ قاری صاحب بھی جائیں گے۔ کیوں؟ ریاکاری۔ اخلاص بھی شرط ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ عمل سنت کے مطابق نہیں تھے۔ بھائی اگر میں مسلمان بھی ہوں، میرے اندر اخلاص بھی ہے، عمل سنت کے مطابق بھی ہے، لیکن ہمارا رزق حلال نہیں ہے، تب پچھلی تینوں شرطوں کا پورا ہونا بھی کسی کام کا نہیں۔ کیونکہ جو شخص رزق حرام کھاتا ہے اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو سورہ مومنون کی جو میں نے آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تمام انبیاء کو، ایک دو کو نہیں، جمع کا صیغہ یا ایھا الرسل، اور یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اور یہ آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ رزق حلال کی شرط سارے انبیاء کے لیے تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انی بما تعملون علیم، کہ بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو ان کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ رزق حلال کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے۔ رزق حلال کھانے کے بعد اللہ
نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے اور نیک اعمال قبول بھی تب ہوتے. پہلے نیک آپ کا رزق ہو، حلال رزق ہو، پھر اس رزق کی بنیاد پہ اللہ عمل کی توفیق دے گا، اور پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا. بتائیں انبیاء کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ایک لقمہ کسی پیغمبر نے حرام کھایا ہو؟ نہیں شک. اللہ انہی سے پہلے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے لیے کفار کی بکریاں بھی چرائی. آج میرا وہ بھائی جو MBA کر جائے، وہ CA کر جائے، وہ اور بڑی سے بڑی ڈگری لے لے جس کا تعلق فائنانس کے ساتھ ہے، کہتا ہے جی میرا سٹیٹس ہے، میں بلا CA کر کے اتنا مشکل ایگزام پاس کرنے کے بعد 8 موڈیول میں نے پاس کیے، اب میں مزدوری کروں، اب تو میں جاب کروں گا، چاہے وہ سود کی ہو، حرام کی ہو، حلال کی ہو. کیوں؟ میری کوالیفیکیشن مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مزدوری کروں. سوچ تو صحیح، تیرے پیغمبر کی کوالیفیکیشن تو اجازت دے کہ پیغمبر کفار کی بکریاں چرائے. تیری کوالیفیکیشن پیغمبر سے زیادہ ہے کہ تو شرم اور عار محسوس کرتے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ بہترین کھانا وہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی. بہترین کھانا وہ. اگر ہمیں وہ جاب مل جائے کہ جہاں حرام ہے، میرے بھائیوں نوجوانوں، اللہ نے تندرستی، صحت، جوانی دی ہے، ایسی نوکری کو، ملازمت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو اور مزدوری کے لیے نکل جاؤ. کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ تمہارا رب اتنا کمزور ہے کہ تم حلال کے لیے نکلو گے تمہیں حلال نہیں دے گا؟ دکانداروں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ سچ بولا تو چیز بکے گی نہیں. مارکیٹ میں گاڑیوں کی خرید و فروخت، سچ بولیں گے تو بکے گی نہیں، عیب بیان کیا تو بکے گی نہیں. اپنے رب کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے. مولانا جمعہ پڑھانا آسان ہے، آئے نا ذرا بزنس کر کے دکھائیں، سچ بول کے کیسے ہوتا ہے؟ میرے بھائی پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں تیرا رب پہ ایمان اور یقین پکا نہیں ہے اگر تو جھوٹ بول کے گزارا کر رہا ہے. کاروبار میں جھوٹ، منڈی میں جھوٹ، چیز خریدتے بیچتے جھوٹ، پھر تیرا اپنے رب پہ ایمان، یقین اور توکل نہیں. تمہیں کس نے کہا ہے؟ بتاؤ تمہیں کس نے کہا کہ دولت کے ڈھیر لگانے ہیں چاہے حلال سے ہوں یا حرام سے؟ کس نے کہا؟ اپنی جان کو مشقت میں خود ڈالا. کچھ چیزیں میرے بھائیوں وہ تھی جو اللہ نے قدرتی طور پہ حرام پیدا کی. سور ہے، خنزیر ہے، حرام ہے نا. شراب حرام ہے، اور بھی بے شمار جانور، درندے اور پرندے پیدا کیے جو حرام ہیں. اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت تھی کہ وہ چیزیں بناتا اور انسانوں کو آزماتا. حلال کی طرف کون جاتا ہے، حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ چیزیں جو حلال تھی انسانوں نے وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لی. جائز ذرائع آمدن تھے، ہم نے وہاں جھوٹ کیا، دغا دیا، مکاری کی، حلال کو بھی ہم نے حرام بنا لیا. اللہ نے حلال وہ چیزیں بنائی تھی لیکن ہم نے حرام بنا لی اپنے کرتوتوں سے. دیکھیے
جس پیغمبر علیہ السلام کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی رزق حلال کے حوالے سے کتنی احتیاط تھی۔ سلسلہ صحیحہ اور المستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام عبداللہ لمبا طویل دن، سخت گرمی، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے ملازم کے ہاتھ اللہ کے رسول کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے اور دن بھی طویل ہے اور موسم بھی شدت والا ہے۔ وہ ملازم دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوا، اللہ کے رسول نے اس ملازم سے سوال کیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ میں تو ملازم ہوں، میں تو لے کے آیا ہوں، آ جاؤ پوچھ کے آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ چلے گئے، جا کے ام عبداللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ان سے کہنا میری بکری کا ہے، ان سے کیا کہنا؟ میری بکری کا دودھ ہے۔ وہ ملازم گیا، جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ام عبداللہ کہتی ہیں یہ میری بکری کا دودھ ہے۔ کہا جاؤ پوچھ کے آؤ بکری کہاں سے آئی تھی، بکری کیسے لی تم نے؟ وہ ملازم پھر واپس گیا اور پوچھا، کہا جا کے کہنا اللہ کے رسول میں نے اپنے پیسوں سے خریدی، میں نے اپنے مال سے خریدی، میں نے اپنے رزق حلال سے خریدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ کا پیالہ رکھ لیا، 2 دفعہ ملازم کو واپس جانا پڑا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے اور یہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ اگلے دن ام عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی طرف، اور حدیث کے پتہ کیا الفاظ ہیں کہ میں نے آپ پہ ترس کھاتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا کہ اتنا لمبا دن ہے، شدت کا دن ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ روزہ افطار فرمائیں گے، آپ پہ ترس کھاتے ہوئے میں نے، اور آپ نے وہ پیالہ واپس بھیج دیا۔ پھر میں نے اس طرح میں نے بتا کے بھیجا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے اور حلال ہے، وہ ساری باتیں کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ام عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا تھا۔ اے ام عبداللہ، مجھ سے پہلے بھی رسولوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، اور میرے بھائیوں بات یہاں بس نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا، پھر مومنوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کیا ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے حرام بھی پیدا کیا لیکن ہمارے حلال سے کھانا، حرام کی طرف نہ جانا، واشکروا للہ، اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کتنی باتیں کہاں اکٹھی کہہ دی ایک آیت کے اندر، حلال کھاؤ، اس کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی جو اللہ کی عبادت اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے حلال کھائے۔ یہ کیا ہوا، عبادت میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہے، ارننگ کے اندر وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، کمائی کے اندر وہ پرواہ نہیں کر رہا۔ ایسے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں وہ عمل کروں تو کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ جس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے عمل بتائیں میں وہ کروں اور مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے معاذ تم رزق حلال کھاؤ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے۔
آج میرے بھائی، میرے برادر، میری بہنیں، لمبی لمبی دعائیں، پریشان حال، دعائیں بھی لمبی ہیں، قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے پاس تو دودھ کا پیالہ آیا تو آپ نے چھان بین کی کہ یہ واقعی حلال سے ہے تو پیوں گا. ہمارے گھر میں رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ خامد رزق کہاں سے لا رہا ہے؟ دولت کہاں سے لا رہا ہے؟ ہم نے مطالبات تو اس کے سامنے رکھے، کبھی یہ بات بھی رکھی کہ اے سرتاج، یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ یہ لاکھوں روپے، یہ دولت آپ کہاں سے لائے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر رزق حرام نہیں آنا چاہیے. اعمال کی قبولیت کی یہ شرط ہے، رزق حلال ہے اللہ اعمال قبول کرے گا، رزق حرام ہے چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہو، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے ایک حکم مانا ہے، دوسرے کے اندر نافرمانی کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ جائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنے پشت پہ رکھے، اس کو بیچے اور اس میں گزارا کرے. یہ لفظ جو گزارا ہے، اللہ کی قسم کبھی اس پہ بیٹھ کے نہ غور کیا کریں. گزارا کرنا کسے کہتے ہیں؟ لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پہ لادے، لے کے آئے، اس کو بیچے، اس پہ گزارا کرے. یہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرے اور پھر جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دے یا نہ دے. اور ایک روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ ایسا شخص جو سوال کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے، جو بھکاری ہے، اس کی وہ گزارا کر سکتا ہے، ضروریات موجود ہیں، لیکن وہ لوگوں سے عادتاً مانگتا پھرتا ہے، سوال کرتا پھرتا ہے، فقیر بنا پھرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے روز یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا لیکن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. صرف اس نے مانگا اس بنیاد پہ ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا. ڈیزرو کرتا ہوتا تو یہ سزا نہ ہوتی. ڈیزرو نہیں کرتا، وہ حقدار نہیں ہے تو اس نے مانگا ہے. یہ سزا اس کی ہے تو جو ڈائریکٹ حرام کھا لے، اب اس کا انجام دیکھیں پھر کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی، صحیح بخاری کے اندر، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ انسانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ دولت کمائیں گے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے گرد و نواح میں، ارد گرد دیکھیں، کسی کی ایسی نوکری ہو رہی ہے جو حرام پیسے سے ہے، حرام پیسہ آئے گا اس نوکری کے ذریعے. ہم کبھی اس کو یہ نصیحت نہیں کریں گے پیارے بیٹے سیٹ اچھی ہے لیکن اس پہ ملنے والا رزق حرام ہے، بچ جاؤ. بلکہ ہم بھی پیسے کے بھوکے ہیں نا، ہم بھی اس کے واہ واہ بلے بلے، کمال ہو گیا یار، بڑی اعلیٰ سیٹ مل گئی تجھے، تو تو بینک کا مینیجر بن گیا یار، کمال ہو گیا، تو نے فلاں سیٹ لے لی. میرے بھائی مبارک بادیں دے رہے ہیں، کوئی جرت نہیں کرے گا محبت سے، پیار سے، شفقت سے، جو تیرے لہجے کو سمجھ سکے. تیر مارے گا تو اس سے نفرت کریں گے. محبت سے سمجھاؤ میرے بھائی، دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور رزق حلال ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور اس سیٹ پہ بیٹھے جو مال آئے گا میرے بھائی وہ مشکوک ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں بچ جانا چاہیے. محبت سے نصیحت کر. اور پھر یاد رکھیں اگر وہ میرا بھائی بچتا نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے یہ دونوں آیتیں پڑھی ایک حدیث کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. یہ دونوں آیتیں پڑھی اور پھر یہ دونوں آیتیں ایک حدیث میں پڑھنے کے بعد پتہ کیا فرمایا کہ ایک ایسا شخص
کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، سر تپا گرد و غبار میں اٹا ہوا، اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہے، دھول پڑی ہے، لمبا سفر کر کے وہ بارگاہ عزت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں یمد یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کے دعائیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اور اس کی دعاؤں کا جواب کیا رہا ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ اور دعائیں مانگنے والے، اور ہاتھ پھیلانے والے، اور آنسو بہانے والے، اور گڑ گڑانے والے، تضرع اور عاجزی کرنے والے، سن، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کے مال سے، تیری پرورش حرام کے مال سے ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا تیری دعا کیسے قبول ہو، بتا تیری دعا کیسے قبول ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میری بہنوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جتنا حلال مل رہا ہے اس میں گزارا کرو۔ زندگی چند دن کی ہے، یہ سانسیں ختم ہونے والی ہیں، اللہ کے حضور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رزق حرام اتنا گنونا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر اللہ کو عمل ہی قبول نہیں کرتا۔ ہمیں فکر لاحق ہو جائے کہ یار اللہ نے خنزیر پیدا کیا، سور پیدا کیا، کوا پیدا کیا، بڑی حرام چیزیں پیدا کی، اور حکم کیا دیا کہ ان میں سے کھانا جو حلال ہیں، اور پھر میرے کرتوت ایسے ہوئے کہ میں نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے کھایا۔ حدیث آتی ہے نا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شبہ والی چیزیں چھوڑ دیں استبرأ لدینہ، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ اکبر، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اچھا، میں موٹی بات پوچھتا ہوں، میں شبہ والی پوچھتا نہیں آپ سے، شبہ والی میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ موٹی بات پوچھوں، سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ ماشاءاللہ، ہاں جی، سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور اس کا شمار ان میں سے ہے ان الحلال بین وان الحرام بین، یہ ایسا حرام ہے جو بین ہے، واضح، ہر سارے کہہ رہے ہیں۔ کوئی اس مجمع میں کوئی میری بہن کہنا چاہے نہیں 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 سود حلال ہے مولانا، وہ ہمارے ایک سلے سے صدر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا علماء گنجائش پیدا کریں، کس طرح کے بدو بجکڑ ہمارے حکم بن جاتے ہیں، وہ پرانے وقتوں میں گزر گیا ہے۔ اس نے کہا تھا علماء سود کے والے سے گنجائش پیدا کریں، عجیب بات ہے۔ اچھا، ہمارے جو یہاں ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے والے کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بڑے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ نہیں۔ یاد رکھیں، مشارکت اور مزاربت کے اصولوں کو بھی یاد رکھیں، یہ کسی موقع ملا انشاءاللہ بڑے میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آپ جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بینک کہتے ہیں ہم جو مزاربت کرتے ہیں، مزاربت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ آپ کا ہے، محنت ان کی ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ بینک آپ کو بتائے گا یہ میں نے پیسہ تمہارا کہاں انویسٹ کر کے میں نے ارننگ کی ہے، یہ پروفٹ آیا، اتنا حصہ تیرا، اتنا میرا، بتائے گا؟ کبھی نہیں بتائے گا۔ اور ہم تو اتنے واضح حرام سے نہیں بچ سکے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ معاملات ہیں، اور جو شبہات سے بچ گیا استبرأ لدینہ، ہی اپنا دین بچا لیا اس نے۔ اب چند چیزیں بتا دوں۔ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص
حرام مال حاصل کرے اور اسے خرچ کرے گا تو پہلی بات اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دوسری بات صدقہ کرے گا، صدقہ قبول یعنی فضول گیا اس کا پیسہ، صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جس اولاد کی فکر میں حرام کے ڈھیر لگا رہا ہوں، تیسری بات اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائی، اگر وہ حرام کے مال سے ترکہ چھوڑ گیا، اپنا مال چھوڑ گیا، تو یہ اس شخص کے لیے تو شاید جہنم ہوگا۔ کس کے لیے اتنا نجائز کمایا ہے؟ مر رہا ہے، ترکے میں حرام مال چھوڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا اپنے مرنے کے بعد حرام مال چھوڑ جانا یہ جہنم کی ضمانت دے گیا اس کو۔ اب آئیے چند باتیں میں عرض کروں گا، وہ بڑی احادیث ہیں، بڑی آیتیں۔ سود آپ نے کہہ دیا حرام ہے، میں بھی مان لیتا ہوں حرام ہے جی۔ رشوت حلال ہے کہ حرام ہے؟ ماشاءاللہ کتنا پڑا ہے پتہ ہے ہم سب کو، رشوت کیا ہے؟ حرام ہے، ماشاءاللہ پتہ ہے جی۔ اچھا جی، جھوٹ بول کر چیز بیچنا حرام، کم تولنا نہیں، یہ جو ہے نا جھوٹ بول کر چیز بیچنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے نا صرف غلط نہیں حرام بولیں، ٹھیک ہے نا، صرف غلط نہیں ہے۔ اچھا یہ پہلے میں نے وہ باتیں کی ہیں جن کا سب کو پتہ ہے، اب ایک اور بات کروں۔ ہاں جی، بیمہ پالیسی تو کسی نے کروائی ہوئی، بیمہ پالیسی وہ تو نہیں کروائی ہوئی، شک میں ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ بندے جو بیمہ پالیسی کرنے آتے ہیں وہ بھائیو نا وہابیاں دے، سنیاں دے، دیوبندیاں دے، شیعہ سارے مولویاں دے فتوے چکے ہوندے ہیں، اللہ جی تانوں کیڑا آندا۔ اور میں نے یہ بات بارہا دفعہ، وہ مجھ سے بات کر لے، ایک پھا کتنے لین ڈیا ہے یہ اندازہ لو۔ اللہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بھی واضح حرام، یہ نے پھا لیا ہے مشتبہ چیز میں، اب اس کا دین بچنے والا نہیں، کرے گا بھی غلط اور بحث بھی کرے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے مال حلال رہے گا؟ ہم سب نے زکوٰۃ نکال لی ہوئی ہے، الحمدللہ کہیں، اگلا سوال اس تم پر ہے، اللہ کرے برداشت کر جاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو زمینیں بھی دی ہوئی ہیں، تو گندم کی کٹائی قریب آ گئی ہے، مسجد میں جمعہ پڑھنے اور رب سے کہو ربا پچھلی دے معافی، تیرا بندہ نا تو تے معاف کرنا ہے، میں بندہ دل چ لالچ آ گیا، کمیاں کو یا اللہ تو معاف کر، اے کہاں گندم وڈی تو انشاءاللہ ایک دانہ جڑا اشرا بھی کول نہیں رکھنا انشاءاللہ، ہے نا شک شبے والی بات۔ وہ جو زمیندار ایک توڑا مولوی صاحب کو، ایک توڑا بیوہ کو، اور ایک توڑا شہر کی بڑی مسجد میں، گاؤں کی بڑی مسجد مدرسے میں دے، چلو جی الحمدللہ ہم نے ادا، کچھ نہیں تو نے ادا کیا، حرام اپنی اولادوں کو کھلا رہے، کہتے ہیں پھر اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، مولوی صاحب کو وظیفہ دسو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، تو حلال کھا، انشاءاللہ اللہ تیری اولاد کو خود نیک بنا دے گا انشاءاللہ جی۔ اہتمام کریں گے نا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ بس آخر میں اتنی بات کہوں گا، جو بھی کام کرتے ہو نا، کسی مستند عالم سے پوچھ لیں یہ حلال ہے مولانا حرام ہے، تو جو کہہ دے حرام ہے تو پھر ایویں دا مولوی لبن نہ ڈور پو کہ جڑا کسی طریقے کہہ دے حلال ہے، پھر میں کہا پہلا تے ہمیں بیوقوف جہا ہی، اصل سکالر تو یہ ہے، ہوتا ہے نا ہمارے اندر، ہم کھینچ کھونچ کے وہ مولوی تلاش کر لیتے ہیں جو کہہ دے اس نے ٹھیک، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، پہلے تو بیوقوف جٹو مولوی انہوں نے کہا پتہ ہے۔ اور میرے بھائیو آج ہم سب ارادہ کریں، اللہ سے جمعہ پڑھنے ہیں، وعدہ کر کے جائیں، اے اللہ آج کے بعد میں بھی حلال کھاؤں گا، اپنی اولاد کو بھی انشاءاللہ حلال کھلاؤں گا، حرام سے میری نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں، مشکلیں حل کیسے ہوں گی؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے جو حرام کھاتا ہے اللہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیو اللہ سے وعدہ کر کے جائیں، کمائیں گے انشاءاللہ حلال کمائیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی مجبوری میں کسی ایسی جاب میں پھنسا ہوا ہے، وہ سچے دل سے دوسری جاب تلاش کرنا شروع کر دے، دوسری جاب تلاش کرنا شروع کر دے، اور اگر اس کا پکا یقین ہے کہ چھوڑوں گا تو مل جائے گی، چھوڑ دے۔ اگر یقین کامل نہیں ہے، تھوڑا کچا بیچارہ ڈاما ڈول ہے، تو ائمہ اتنی رخصت دی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ
نئی جاب تلاش کرے، جب تک وہ کر رہا ہے تب تک اس کے لیے رخصت ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم اب تھوڑا انشاءاللہ پھر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج بعد از نماز مغرب جامع مسجد آمنہ A12 بلاک محافظ ٹاؤن گوجرانوالہ میں پیغام قرآن کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں فاضل مدینہ یونیورسٹی فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار مدنی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو دوست احباب اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے قلوب و اذہان کو قرآن کے پیغام سے منور فرمائیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔